الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر شہادت کے رتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی، فنا ہو جانے والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فنا کرنے والی زندگی بنایا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ بنایا. اب انسان دنیا کے اندر رتبے تلاش کرتا ہے، عزتیں تلاش کرتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پہ رہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے پاس ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری ہو، عزت کے لحاظ سے وہ بلند مرتبے میں اور اونچی پرواز ہونا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بلند معیار کو جو انبیاء کی زبان سے اور نیک لوگوں کی زبان سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے، وہ تذکرے انسان کو دنیا کے دھوکے سے نکال کے ان رتبوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں جو اس کی اصل حقیقت ہے. انسان رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو بستر پہ ہوتا ہے. رات کو خواب دیکھا تو کسی ایک ملک میں سفر کرتا ہے، کبھی دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے، کبھی تیسرے ملک میں سفر کرتا ہے. لیکن جیسے ہی صبح اٹھتا ہے تو خواب ٹوٹ جاتا ہے، تو رات کو وہ کہتا ہے، صبح اٹھ کے کہتا ہے میں فلاں فلاں جگہ پہ سفر کر چکا اور آج ابھی میں بستر پہ ہوں. تو دنیا کی حقیقت اس خواب کی طرح ہے کہ انسان ایک اصل رتبہ انسان کو ملتا ہے، اصل زندگی انسان کی ہے. ایک وہ ہے کہ جو خواب کے اندر انسان کرتا ہے. دنیا کی یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، فرمایا اس کی ایک خواب کی طرح ہے. جس طرح اللہ خود فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ گویا وہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار چکے، آدھا دن صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ، بس ان کی اتنی زندگی ہے. یعنی صبح کا کچھ حصہ، یعنی صبح کی نماز سے لے کے اشراق تک، یا اشراق سے لے کے چاشت تک کا وقت ہے، اور عصر سے لے کے مغرب تک، یا مغرب سے لے کے عشاء تک. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کو اس مثال کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، آخر وہ دنیا میں رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی زندگی گزاری. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 1350 سال کی زندگی گزاری. اسی طرح دیگر آتے رہے انبیاء علیہ السلام. کوئی 100 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 150 سال کی عمر میں چلا گیا، کوئی 70 سال کی عمر میں چلے گئے، کوئی جناب 200 سال کی عمر میں چلے گئے. لیکن آخر اتنی زندگی گزارنے کے بعد حضرات انبیاء کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا. حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی آخرت کی طرف سفر کرنا پڑا. یعنی اگر زندگی ہوتی، حیات ہوتی تو ان کو ملتی. اور دنیا کے اندر اگر کوئی خوبصورت زندگی ہے تو وہ نبیوں کی زندگی ہے. اگر کچھ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکتیں ایسی رکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو ان سے کبھی بھی لے کے نہ جاتے.
اور وہ چلے جا چکے اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ کہیں آدم علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہے، کہیں حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تذکرے کیا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی واذکر فی الکتاب اسماعیل، تذکرہ کیجیے اسماعیل کا میری کتاب کے اندر۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب مریم، مریم کا تذکرہ کیجیے کتاب کے اندر۔ ہم نے کیا کیا؟ اذ انتبذت اہلیہا من مکان شرقیہ، یعنی احوال ذکر کر کے، تذکرے ذکر کر کے آگے ان کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ اللہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انبیاء کے ذکر، انبیاء کے تذکرے، اور تذکرے کے بعد ان کے اوپر جو نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، ان کا تذکرہ۔ اور اللہ ایک زندگی سمجھانا چاہتے ہو لوگوں، آخر تم نے موت کا پیالہ چکھنا ہے، تم نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیوں اپنی زندگی کو دھوکے کی زندگی سے، دھوکے کی زندگی میں لگ کے اخروی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، وہ لوگوں دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ جو حضرات انبیاء جا چکے ہیں، یہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام جا چکے ہیں، ذرا سوچو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید، یکم محرم کو آپ کو شہادت ملی۔ یہ جو ابھی مہینہ شروع ہو رہا ہے، یکم محرم کا شروع ہو چکا، تو 27 ذوالحج کو آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کو خنجر مارا جا رہا ہے۔ لؤلؤ فیروز ایک مجوسی ہے، آگ پرست ہے، اس نے آپ کو 27 ذوالحج کو خنجر مارا، اور یکم محرم کو آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ لیکن کیا جس وقت دنیا سے جاتے ہیں نا، تو اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بیٹے، او میرے بیٹے۔ بیٹے نے اپنا سر، آپ کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، آپ کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، اور پھر گود سے ہٹایا اور پھر ران کو آگے کیا، فرمایا بیٹا ران کو پیچھے کر دے، اپنی گود کو پیچھے کر دے، اور میرے سر کو مٹی میں رکھ دے، میرے سر کو مٹی میں رکھ دے۔ اور پھر جب نیچے رکھا سر تو کیا کہنے لگے؟ اللہ اللہ، اے اللہ اگر عمر سے تو نے سوال کیا، اے اللہ اگر آپ نے عمر سے سوال کیا تو اے اللہ عمر تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، عمر تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ میری حفاظت کرنا کہ کل اے اللہ میں آپ کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ ناراض ہو جائیں مجھ سے، اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور پھر جس وقت آپ نے قاتل کو دیکھا، اللہ اکبر، عجیب واقعہ ہے، اور دنیا کا دھوکہ، دنیا کی بے ثباتی بتاتا ہے، یعنی آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، عظیم ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ انسان ہے جو دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ، تو کیا فرمایا؟ فرمایا جب شہید ہوئے نا تو شہادت بھی ایک عجیب تھی، عجیب سے طریقے سے شہید کیے گئے۔ حضرت ابن مغیرہ بن شعبہ، یہ کوفہ کے گورنر ہیں، کوفہ کے گورنر ہیں، اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو لکڑی کا کام جانتا ہو اور میں کچھ چیزیں بنوانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، فرمایا امیر المومنین، میرے یہاں کوفہ کے اندر ایک شخص ہے جو لکڑی کا کام خوب اچھی طرح جانتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھیج دوں، لیکن ہے مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، فرمایا ہم نے کام لینا ہے، اس کو بھیج دو۔ تو جس وقت بھیجا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آمنا سامنا ہوا، تو اس کو مدینہ کے اندر عام جگہ پہ اجازت نہیں تھی، لیکن یہ مسجد نبی میں گھسا کسی طریقے سے، اس کو کچھ جگہ بتائی گئی تھی کہ اس سے آگے تمہیں نہیں آنا، لیکن یہ شخص آگے آیا تو اس نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تو سنا ہے کہ بہت سارے ہتھیار تیار کرتا ہے، تو کیسے ہتھیار کرتا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں ایسا خنجر بھی تیار کر لیتا ہوں کہ جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، میں ایسا خنجر بھی تیار کر لیتا ہوں جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا یہ شخص مجھے دھمکی دے گیا ہے، یہ شخص مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں اپنے خنجر سے تجھے قتل کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ کہنے لگے امیر المومنین آپ حکم دیں اس کو بھی پکڑیں، قید خانے میں ڈالیں، اس کا سر تن سے جدا کریں۔ فرمایا ابھی اس نے مجھے قتل نہیں کیا، ابھی اس کے اوپر حد لاگو نہیں ہوتی، دھمکی تو اس نے دی ہے لیکن قتل نہیں کیا، تو میں ایسے آدمی کو کیسے پکڑ سکتا ہوں کہ جس نے مجھے صرف ابھی دھمکی دی ہے لیکن قتل نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو آخر وہی ہوا کہ اس ظالم نے کیا کیا، ایک سازش تھی مجوسی کی، یہودیوں کی، اور پیچھے جو لوگ مسلمانوں کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل کہنے کے منہ کے ساتھ کہنا آسان ہے، اور حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ ادھر تو اللہ معاف کرے اگر کوئی وزیر بن جاتا ہے تو اللہ اکبر استغفر اللہ، دعا یہ کریں اللہ ہمیں عمر جیسا دے دے کوئی، اللہ ہمیں ابوبکر صدیق جیسا کوئی دے دے۔ ادھر تو یہ صورتحال ہے کہ جو وزیر بنتا ہے اس کے آگے بھی وزیر ہے، پیچھے بھی وزیر ہے، دائیں بھی باڈی گارڈ ہے، آگے بھی باڈی گارڈ ہے، اور اس کی جو پاؤں ہے وہ بازاروں سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ اور یہ ادھر کیا صورتحال ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، اور کپڑے پہ پیبند لگا ہوا ہے، اس کا چمڑے کا پیبند، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اور کپڑے کا پیبند لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نیند اگر آتی ہے تو راستے میں جاتے ہیں تو کیکر کے نیچے پتھر رکھتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں، نہ کسی دشمن کا ڈر ہے، نہ دل کے اندر کوئی خوف ہے۔ کیا وجہ؟ یہ ایماندار تھے، یہ اندر سے تقوی والے تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے۔ ادھر ظلم ہے، ادھر ظلم ہے، ڈر ہے کوئی مار نہ دے، ڈر ہے کہیں گاڑی سے نیچے اترا تو میری عزت کم ہوگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگوں عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ فاسق کیا سمجھے، فاسق کیا سمجھے کہ عزتیں کیا ہیں، منافق کیا سمجھے کہ عزتیں کیا ہیں۔ ابی بن خلف سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ عزتیں کہاں تلاش کر رہا تھا؟ وہ عزتیں دنیا کے اندر تلاش کر رہا تھا، نبی کی سوچ پہ نہیں گیا، نبی کی سوچ پہ نہیں گیا، نبی کی زندگی پہ نہیں گیا۔ تو کیا کہتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم عزت والے جب مدینہ میں جائیں گے تو ان احمقوں کو اور ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کے بارے میں کیا رہا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا کہ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ مدینہ کی خلافت، یہ مدینہ کا نظام مجھے ملے، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ عزتیں تو اسے ملیں گی جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے گا، عزتیں تو اسے ملیں گی جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، عزتوں تو اسے ملیں گی جو اخلاص کا دل لے کے آئے گا، عزتیں تو اسے ملیں گی جو تقوی لے کے آئے گا، عزتیں تو اسے ملیں گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے دل کے اندر بسا کے جائے۔ کیا صرف کیا سوچ ہی تو ہے نا انسان، دیکھو دیکھنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پھرنے میں یہ سارے شخص ایک جیسے ہیں، ہر انسان ایک جیسا ہے، لیکن صرف اس کا دل اس انسان کو بدلتا ہے، اس کی سوچ اس انسان کو بدلتی ہے۔ دیکھنے میں شکل و صورت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، لیکن جس کا دل اور جس کا دماغ پاک ہو گیا، اللہ اکبر، چلے گا یہاں پہ لیکن مشابہت پائے گا عمر جیسی، چلے گا دنیا میں مشابہت پائے گا بکر صدیق جیسی، چلے گا دنیا میں مشابہت پائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، چلے گا دنیا میں لیکن انبیاء کی شکل میں چلے گا، صرف کیا دل صاف ہو جائے، یہ دماغ صاف ہو جائے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے دل، جس کو کہا جاتا ہے دل، اگر وہ صاف ہے تو سارا بدن صاف ہے، اگر وہ خراب ہے تو تمہارا سارا بدن خراب ہے۔ اب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے ابو لؤلؤ فروز نے خنجر پکڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز میں گئے تو خنجر مار دیا۔ خنجر جیسے مارا، قربان جائیں صحابہ پہ، جب مرتے ہیں
اوہو، وہ یادیں چھوڑ جاتے ہیں، محبتیں چھوڑ جاتے ہیں، زندگیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ مرنا سیکھو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مرنا سیکھو، مرنا سیکھو، اللہ اکبر، تو عمر بن جموع سے مرنا سیکھو۔ بستر پہ بھی موت آتی ہے، راستے میں چلتے چلتے بھی موت آ جاتی ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن مرنا کیسے؟ اے مومن کی موت آ جائے، مومن کی موت آ جائے، ایمان والی موت آ جائے، نیکی والی موت آ جائے، شہادت والی موت آ جائے، جس کے لیے دنیا میں تیاری ہے۔ یہ دنیا میں جتنی تیاری ہے نا انجام کے لحاظ سے، فرمایا جو انسان شہادت کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ دیتے ہیں۔ جو انسان شہادت کی صرف دعا مانگتا ہے، ہر نماز میں دعا ہے اللہ مجھے تو شہادت کی موت نصیب فرما دے، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہ دنیا کی حریص لوگ، دنیا کی حریص لوگوں کی زبان سے جملہ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کہ تاریخ محنت ہی ایسی ہے، وہ چلتے ہی اسی طرف ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر ہے جو انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ہر نماز کے بعد، تو نماز کے پڑھنے کے بعد اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ کتنا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اور دعا مانگ لینا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے، تو شہادت کی موت وہ مانگے گا جس کے دل کے اندر تصور ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیا ہے۔ جس کے دل میں یہ تصور ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کی زبان سے وہ الفاظ ہی نہیں نکلیں گے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز نے کیا کیا؟ خنجر پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دے مارا۔ اب جیسے ہی خنجر لگا تو عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا کہ آپ گر گئے نیچے، تو شرعی جو حکم ہے نا کہ جس وقت آگے امام ہے، امام اگر کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو فوراً پیچھے جو کھڑا ہے نا اس کو آگے کرے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آگے کیا اور آپ نیچے گر گئے۔ نماز نہیں توڑی صحابہ نے، اللہ اکبر، نماز صحابہ نے نہیں توڑی، عمر رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے، اور پیچھے والا دوسری صف میں جو آدمی تھا نا وہ پہلی صف میں آ گیا۔ اس ظالم نے اگلی صف سے نکلنے کی کوشش کی کہ میں باہر نکل جاؤں، صحابہ پہ قربان جائیں، کسی صحابی نے اسے نکلنے نہیں دیا۔ نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی، وہ دھکے مارتا رہا، کرتے کرتے اس نے 7 آدمی کو خنجر مارے، 7 آدمی کو خنجر مارے، زخمی ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ اس صف سے آگے نکلا نہیں، نکلنے نہیں دیا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ مجھے راستہ نہیں ملتا نا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا اور یہ مرتد ہو گیا، یعنی خودکشی اس نے کر لی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خنجر لگ چکا اور آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، پھر آپ نے 3 دن 4 دن 27 ذو الحج کو آپ کو خنجر لگا اور 1 محرم کو آپ دنیا سے جانے لگے۔ تو جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، فرمایا عائشہ اماں جان، میری خواہش یہ ہے کہ میرے 2 ساتھی پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کے حجرے میں دفن ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھو کتنی۔ حجرہ کس کا؟ حجرہ کس کا؟ وہ مکان کس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رکھی تو جگہ میں نے اپنے لیے تھی، رکھی تو جگہ میں نے اپنے لیے تھی، لیکن عمر آپ کے جو کارنامے ہیں نا، آپ کی جو زندگی ہے، مجھے زیبا نہیں دیتا، میں تو باہر دفن ہو جاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغام لے کے گئے، لیکن کہا عبداللہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، آپ کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کیا ہے؟ فرمایا بیٹو جس وقت میری میت کو لے کے جاؤ نا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اگر اجازت دیں تو اس کو دفن کر دیا جائے، اگر جواب نہ آئے تو واپس لے آ۔ اللہ اللہ، وہی ہوا، اور جا کے کہا جاتا ہے اللہ کے رسول آپ کا غلام عمر آیا ہے، اجازت ہے؟ حجرے سے آواز آئی کہ عمر کو میرے ساتھ دفن کر دو۔ حالانکہ یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ جگہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ نبی دنیا سے جاتے ہیں وہی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابی موجود ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے پاس دفن کیا جائے، یعنی مکہ کے اندر لایا جائے۔ کسی نے کہا مختلف جگہ بتائی، تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ نبی کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی موت آئے. تو موت آئی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دفن کیا جائے گا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی فضیلت عطا فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادھر آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ دفن ہیں، اور پھر ادھر دو باپ بھی حجرے میں دفن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المومنین یعنی دو دوستوں میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں دفن. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کیا کی، اور عبداللہ حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ عبداللہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہے کہ میری خبر سنی اور سننے پہ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کیا کرو کہ ہاں یہی دفن کر دو، لیکن ایسا مت کرنا، مجھے وہاں پہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ دے دیتے ہیں، آواز آ جاتی ہے تو پھر مجھے دفن کرنا، ورنہ دفن نہ کرنا. ادھر احتیاط دیکھو اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی احتیاط دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کون صحابی ہیں، یہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور کیا کہتے تھے اگر دریائے فرات کے نزدیک کتا اگر پیاسا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا. اگر دریائے فرات کے نزدیک یعنی دریاؤں کے کناروں میں کتا پیاسا مر جاتا ہے اور پہرے دار کیا کرتے ہیں، پانی کو بند کر دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ عمر کیا جواب دے گا. اور حالت یہ ہے کہ جب مجاہدین چلے جاتے ہیں جہاد میں تو بیواؤں کے گھر میں جاتے ہیں، اور بیواؤں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے بیت المال کو ان کے اوپر کیا کرتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تمہیں کوئی اور چیز ضرورت ہے کیا، تمہیں کوئی اور چیز ضرورت ہے. ہاں آپ نے اگر اپنے خامدوں کو خط لکھنا ہو تو عمر حاضر ہے، عمر سے کہو خط لکھی اور تمہارا پیغام تمہارے خامدوں تک پہنچا دے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یکم محرم کو شہادت پائی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری زندگی میں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ ایک مردہ مت کہو. تو جس وقت آپ کو بتایا گیا نا کہ فرمایا مجھے خنجر کس نے مارا، فرمایا ایک مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ شکر الحمدللہ کہ میرے خون میں مسلمان شریک نہیں ہے. کیا فرمایا کہ شکر الحمدللہ کہ عمر کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے شہادت کا رتبہ دے دیا کہ اللہ نے مجھے کسی مسلمان کے خنجر سے نہیں مارا، مجوسی کے خنجر سے مارا. کبھی امید ہے کہ اللہ میری شہادت کو قبول کر لیں گے. اللہ اکبر. شہادت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومن کا جان مومن کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب شہادت کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کچھ اقسام ہیں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا یہ حقیقی شہادت ہے. اور آپ سے فرمایا پانی میں ڈوب کر دنیا سے چلا گیا، آگ میں ڈوب کر دنیا سے چلا گیا یعنی کہ حادثاتی موت میں آ گیا. فرمایا کہ پیڑ کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، اپنے حلال مال کے دفاع میں کیا ہو گیا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے لگا اور اس کے اندر چلا گیا. فرمایا یہ بھی کیا ہے شہادت کی سے موت مل گئی. بچہ پیدا ہو عورت کے اور ولادت کے دوران ماں مر جائے، فرمایا اس کو بھی شہادت کی موت نصیب ہو گئی. میں تعاون کے مرض میں انسان دنیا سے چلا گیا، یہ بھی شہید ہو چکا. فرمایا بخار میں مرنے والا، گر کر مرنے والا، حادثے میں مرنے والا، اللہ اکبر، گر کر مرنے والا، حادثے میں مرنے والا، یہ بھی شہید ہو چکا. اور میں جو دعائیں کرتا رہا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، فرمایا اللہ اس کو بھی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. فرمایا جس کو شہادت کی موت مل گئی، مسلمانوں کا شعار کیا ہے، مسلمان کی بلندی کس میں ہے، مسلمان بلند کب ہوتا ہے. فرمایا ہر انسان سے سوال و جواب ہوگا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو دنیا سے جائے اور اس کا سوال و جواب نہ ہوئے، لیکن ایک شہید ہے جس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، جس کا اعمال نامہ جیسے ہی اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا، فرمایا یہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. جس کر کے ہمیشہ جب بھی دعا مانگے تو ہمیں اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے. ایک حدیث ہے، کمی کو اللہ معاف فرمائے. حدیث کس طرح؟ فرمایا کوئی انسان یہودی مرے، کوئی انسان نصرانی مرے، مجوسی مرے،
ہیں اور شہادت کی موت نہ مانگے میرا ذمہ اس سے بری ہے. یعنی وہ کسی حالت میں بھی مر جائے شہادت کی موت نہیں مانگتا تو میرا ذمہ بری ہے. جب بھی دعا مانگو اللہ سے شہادت کی موت مانگو. اگر شہادت کی موت مل جاتی ہے اگر شہادت کی موت مل جاتی ہے تو ہمارا یہ انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے. یعنی باقی جتنے بھی لوگ دنیا سے جاتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں جنہوں نے اللہ کو ساری زندگی یاد کرتے رہے, ساری زندگی عبادت کرتے رہے, لیکن یہ بھی پہلے قبر کے برزخ سے عالم برزخ سے نکلیں گے. عالم برزخ سے نکل کے پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور پھر یہ جنت یا جہنم کی طرف انسان کا سفر ہوگا. لیکن واحد شہید ہے کہ جیسے ہی مرا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدھا جنت میں, جنت کے بلاخانوں کی یہ سیر کرتا ہے, جنت کے بلاخانوں کی سیر کرتا ہے. اور رات آ کے کہاں گزارتا ہے؟ عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر آ کے یہ رات گزارتا ہے. عرش کے نیچے قندیلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی رات گزارتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں اس شہید سے کہ تیری کوئی اور آرزو ہو, تیری کوئی اور تمنا ہو. تو اس کی ہمیشہ یہی اللہ تعالیٰ سے التجا ہوتی ہے کہ اے اللہ میری اور کیا آپ نے مجھے جنت دے دی, اے اللہ آپ نے مجھے خوشیاں نصیب فرما دی, اے اللہ اگر کوئی ہے ایسا عمل ہے کہ جس سے مجھے اور زیادہ دنیا کے آنے سے آخرت کی طرف آنے سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تو اے اللہ مجھے اسی طرح اپنے راستے میں شہید کر, وہی موت دوبارہ دے اور پھر اے اللہ اسی موت کے ساتھ مجھے تو دوبارہ لے کے آ. یہ شہید کا تخمہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ شہادت کا جو خون نیچے گرتا ہے نا, اس خون کے گرنے سے روح نکلتی ہے جیسے, اور جیسے ہی روح نکلتی ہے یہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے, یہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اس کو شہادت کی وجہ سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. جو سب سے اہم خوشی ہے, جو سب سے اہم خوشی ہے, اس انسان کو شہادت کی وجہ سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. یہ جو اللہ کا دیدار ہے جنت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے, دنیا کی خوشیاں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. یعنی جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا, من کان یرجو لقاء اللہ, جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کی, من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت. اور پھر کیا اس کا مقرر وہ دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. انہ السمیع البصیر, وہ اللہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے, تو اللہ اس کو اپنا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں. اس کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے, آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت کے لحاظ سے, حکومتوں کے لحاظ سے ہم بالکل انجان ہیں. یعنی حکومتوں کے لحاظ سے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, تو اللہ معاف کرے ہمیں کہ یہاں پہ ووٹوں کے سلسلے میں ہم لوگ کتنی خوش آمد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور اسی طرح ہم کتنے لوگ جب MNA MPA کے ووٹ بھی کرتے ہیں تو کس قدر خوش آمدیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا فرمایا صحابہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے اس قابل ہیں کہ ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے. فرمایا بیٹوں سے کہا, بیٹو خبردار خلافت کے سامنے آنا, اور میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تم خلافت کے معیار پہ پورے اتر سکتے ہو, کبھی امیر المومنین نہ بننا. اور کیا فرمایا, 7 صحابہ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں اگر یہ نہ رہیں تو ان سے کہنا خلافت کے لیے, اگر یہ نہ رہیں تو یہ خلافت کے لیے خلیفہ بن جائیں. اس طرح 7 کو فرمایا, کیا ان 7 کو بلانا اور اس کے بعد مشورے سے ایک کو خلیفہ بنا لینا. بیٹوں کو دور کیا جا رہا ہے, بیٹوں کو دور کیا جا رہا ہے, اپنی اولاد کو دور کیا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ تقوی والے انسان ہیں, وہ پرہیزگاری والے انسان ہیں, وہ جو اللہ کو دل میں بسا کے زندگی گزارنے والے انسان ہیں. اور دل کے اندر کیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میری اولاد کامیاب ہو جائے. ایک تو دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جانا. اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کے بیٹوں کو خلافت ملتی ہے, تو دنیا میں کیا بیٹوں کی زندگی بن رہی ہے, لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد کہاں جائے گا, اللہ کے رسول کی بات کہاں جائے گی. تو ہر بات میں یہ لوگ ترجیح دینے والے تھے کس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. دریائے نیل کے اندر عدل اتنا ہے, دریائے نیل کے اندر پانی بند ہو گیا, پانی بہت زیادہ افراد کے ساتھ آیا اور پھر پانی بند ہو گیا. تو دریائے نیل کے اندر کیا کرتے تھے لوگ کہ جس وقت پانی بند ہو جائے, بہت کم ہو جائے, تو وہاں پہ ایک عورت کو زیب و زینت کے ساتھ سجا کے, یعنی کفر کے اندر اور اس وقت کے اندر کہ جس وقت لوگ دین سے دور ہیں, ان کو اس عورت کو سجا کے دریائے نیل کے اندر بہا دیا جاتا تھا. پھر دریائے نیل پانی چھوڑتا تھا. وقت کا گورنر ہے اور کیا کہتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, یا امیر المومنین, دریائے نیل نے پانی چھوڑ دیا. اور یہ تو کیا کرتے تھے
کہ جہالت کے دور میں ایک عورت کی قربانی کرتے تھے تو آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا، فرمایا یہ خط ہے امیر المومنین کی طرف سے، یعنی مومنوں کے خلیفہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کے قاصد کی طرف سے، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو آئندہ مت بہنا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو آئندہ مت قربانی کے اوپر بہنا، اور یہ ہے کہ جس طرح پانی چلتا ہے چلتا رہے۔ اب کیا ہوا، تو جیسے ہی دریائے نیل کے اندر وہ خط ڈالا، آج تک وہ دریائے نیل اسی طرح چل رہا ہے۔ پتہ یہاں پہ کیا چلتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو یہ ہوائیں اور یہ دنیا کے اندر انسان کے جو اسباب ہیں یہ سارے مخالفت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آ کے شکایت کی، فرمایا امیر المومنین ایسا ہے کہ یہ جنگل کے شیر جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں ہمارے شہروں کے اندر اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ رات کو دروازے بند کر لینا، اور علی رضی اللہ باہر جاتے ہیں اور شیر کو دیکھتے ہیں اور شیر کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق تیری جگہ یہ نہیں ہے، تیری جگہ جنگل میں ہے، یہاں تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا شیر وہاں سے بھاگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ، عمر بن عبدالعزیز کا جو دور آ رہا ہے، اس عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھیڑیا اور بکری یہ اکٹھا ایک جگہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ وقت گزار رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جو چروانے والا ہے نا وہ رونا شروع ہو گیا، روتے روتے کسی شخص نے پوچھا میں روتے کیوں ہوں؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا انصاف اس قدر تھا کہ بھیڑیے کی ہمت نہیں پڑتی تھی بکری پہ حملہ کرے۔ ایک چرواہا، صرف اس کی دانش مندی کو دیکھو، اس کی عقل کو دیکھو کہ ایک چرواہا بھیڑیا بکری پہ حملہ کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وقت کا خلیفہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ جو فراست دی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دے رکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے ساتھیوں کو دے رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے 2 باڈی گارڈ ہیں، ایک ہے عرش کے اوپر یعنی کہ جنت کے اندر آسمانی زمین پہ، وہ کون ہے؟ میکائیل اور جبرائیل۔ فرمایا فرشتوں میں میکائیل اور جبرائیل یہ میرے 2 باڈی گارڈ ہیں، اور زمین کے اوپر فرمایا اے عمر اے ابوبکر تم میرے باڈی گارڈ۔ اور ادھر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک محل کے اوپر گزر ہوا میرا، تو میں نے دیکھا یاقوت زمرد ہیرے جواہرات سے اس کی بناوٹ سجی ہوئی ہے، تو میں اندر داخل ہونے لگا تو فرشتے نے مجھے روک لیا اور میں آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور میں نبی ہوں اور میں نے چاہا کہ یہ میرا گھر ہوگا، تو فرشتے نے کہا نہیں، آپ کے غلام عمر کا یہ محل ہے، یہ آپ کے غلام عمر کا یہ محل ہے۔ ہم گھر کہاں تیار کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے گھروں کو تلاش کرتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت گھر ہو، گھر بنانا ہے تو ایسی زندگی پہ آ جائیں، گھر بنانا ہے تو وہاں پہ جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کون ہے من اتخذ الی ربہ مآبا، کون جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، من اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہاں تو بڑے خوبصورت ٹھکانے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے جناب عمدہ مکانات بھی موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا اچھا سے اچھا ٹھکانہ ہو، کوئی قربان جائیں آسیہ علیہ السلام پہ، واحد عورت ہیں، کیا کرتی ہیں جس وقت دنیا سے جاتی ہیں نا، شہادت کی موت ملی تو یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اے اللہ میں نے تیرے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، محلوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ تو اپنے عرش کے سامنے میرا گھر بنا دے۔ اللہ، قربانی کتنی ہے؟ قربانی اتنی زیادہ ہے کہ شہزادیوں جیسے پلنے والی عورت ہے، کوئی کبھی غم نہیں دیکھا، لیکن جب توحید کو پہچانا، جب پیغمبر کو پہچان لیا، پھر میں اللہ مجھے یہ دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ تو جس گھر میں رہتی ہے نا فرعون، اس ظالم نے کیا کیا؟ ہاتھ میں جھاڑو دے کے گلے کوچوں میں ڈال دیا، اور میں گلے کوچوں میں کیا کر جھاڑو دے، انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا، اور میں مجھے یہ قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب سے میں دور ہو جاؤں یہ مجھے قبول نہیں۔ تو جب اس نے مارنے کی کوشش کی اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اور پتھر مارنا چاہتا تھا، پتھر مار کے جو ہے نا بالکل مارنا چاہتا تھا، تو وہاں پہ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس آج ظالم کو میرے اوپر تسلط نہ دینا، اور اللہ میری روح کو قبض کر اور اپنے گھر، اپنے عرش کے سامنے میرا گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن بنا کے ذکر کیا کہ وہ یاد کرو فرعون کی بیوی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عرش کے سامنے محل بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ میں نے تیرا گھر عرش کے سامنے بنا دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا معراج پہ گئے تو معراج پہ جانے کے بعد آ کے واپس آئے تو فرمایا عائشہ تیری سوکن تجھے سلام کرتی تھی، میں تیری سوکن تجھے سلام کرتی تھی۔
فرمایا اللہ کے رسول آپ کا نکاح کہاں ہوا؟ فرمایا اللہ نے میرا نکاح حضرت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا معراج کے موقع پہ. اب معراج کہاں پہ اور دنیا کی زندگی کہاں پہ؟ تو سوکن کو سلام دیا جا رہا ہے. تو اعزاز کہاں ملا؟ ادھر سے اس زندگی کو چھوڑا، اعزاز مل گیا کس کی شکل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاوند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاوند بنا دیا حضرت آسیہ علیہ السلام. تو یعنی یہ جو رتبے ہیں، یہ جو معیار ہے قربانیوں پہ ہے. اور دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی میں یہ مقصود رکھے کہ اے اللہ تیرا دین میرے مال کی وجہ سے، اے اللہ تیرا دین میری جان کی وجہ سے، اے اللہ تیرا دین میرے کسی عمل کی وجہ سے زندہ ہو جائے. اور اللہ اس حالت میں مجھے دے دے کہ اللہ جب موت آئے تو اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، جس کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال ہوگا، اس شہید سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور یہ واحد ایک شہید ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بغیر سوال جواب کے اللہ اس کو شہادت کی موت کی وجہ سے سیدھا جنت کے اندر داخل کرتے ہیں. اس کر کے یہ یکم محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ یکم محرم یعنی کہ 27 ذوالحج کو آپ کو خنجر مارا گیا، اور یکم محرم کے دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. سبحان اللہ.